بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسنے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی دوبھر ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے آپ کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جو عرب سے بہت قریب ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے جس کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور وہ عیسائی مذہب کے پیرو ہیں۔ رجب کا مہینہ اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا۔ وہ 2-2 4-4 کر کے سب نے عرب کو خیر باد کہہ دیا۔ پھر حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ بہت جزبز ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا۔ پھر ان کے چلے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش اب ان سے ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کہیں باہر سے ان کو مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا۔ پھر تو ان کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھے گی اور جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیعہ کا بیٹا عبداللہ تھا اور دوسرا عاص کا بیٹا عمرو۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے وہ قیمتی تحفے بھی ساتھ لے گئے۔ حبشہ پہنچتے ہی وہ پہلے پادریوں سے ملے، کیونکہ اسکیم یہ تھی کہ پہلے انہوں نے ہموار کیا جائے، چنانچہ اس غرض سے ان کو بھی تحفے دیے گئے۔ پھر اس کے بعد دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے اور بولے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں اور انہوں نے حضور کے یہاں پناہ لی ہے، جہاں اپنا انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور حضور کا دین بھی نہیں اپنایا۔ ایک نیا ہی دین لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور، گھر گھرانہ والے بھی ان سے عاجز آ چکے ہیں، چنانچہ ان کو لینے ہی کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے بھی فوراً تائید کی اور پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ یہ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا۔ اس نے کہا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، میں ان کی باتیں بھی سنوں گا اور جہاں بھی ہوں گے حاضر کیے جائیں۔ جبکہ یہی چیز تھی جس سے قریشی سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے کہ تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا ہے اور میرا دین بھی نہیں اپنایا اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو، سنا ہے تم لوگ کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو، آخر وہ کون سا دین ہے، کیا قصہ ہے؟ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، طاقت اور کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اتنے میں اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سچائی اور پاک بازی سے بھی ہم خوب واقف ہیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جا مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں،
سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو سچ جانا، اس پر ایمان لے آئے، نیز اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا اسے جان و دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی اور ہم کو بے دردی سے ستانے لگی، تاکہ ہم اس دین سے توبہ کر لیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم بالکل ہی تنگ آ گئے اور وہاں سانس لینا دوبھر ہو گیا تو مجبوراً ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی، شاید یہاں چین نصیب ہو جائے اور ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی بولا، اس پر تو جو کلام اترا ہے اسے میں سننا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تو موقع کی تلاش میں تھے ہی، انہوں نے انتہائی سوز کے ساتھ سورہ مریم کی چند آیتیں سنا دی۔ نجاشی پر ان آیتوں کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری وہاں موجود تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے ان کی بھی داڑھیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمہ کی شاخیں ہیں اور ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس ہو جاؤ، بخدا اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی اور ان کو ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ قیمتی تحفوں کو اس نے نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور سفیروں کو ایک بات بھی سننے کو تیار نہ ہوا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنا سا منہ لے کر واپس آئے اور مسلمان حبشہ بھی آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ اب تو مسلمان حبشہ میں امن سے رہیں تو مسلمانوں نے زور پکڑنے کی راہیں کھل گئی، یہ سوچ کر مشرک سردار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ ایک دن وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، جو بہت ہی بوڑھا تھا اور پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ پھر کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے ہیں، اس لیے باہر سے اب وفد آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چرچا ہے ہی، اس لیے اس کے بارے میں بھی تحقیق کریں گے، لہٰذا آپس میں ایک بات طے کر لو، سب مل کر وہی کہو، دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش نے کہا، عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایسی ایک بات بتا دیجئے کہ ہم سب وہی کہیں۔ ولید بولا، نہیں، پہلے تم بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش نے کہا، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید بولا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے بتھیرے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ مجنوں ہے۔ ولید بولا، نہیں، وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا، اس کے اندر ایک بھی جنون کی علامت نہیں، وہ مجنونوں کی کوئی کیفیت بھی نہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بولا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خوب زمین شعر کے خاک چینی ہے اور ہم سارے بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے جادوگر ہے۔ ولید بولا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بتھیرے جادوگر دیکھے ہیں، وہ جادو کے بیسیوں کرتب بھی دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر بھی نہیں معلوم ہوتا۔ قریش نے کہا بہت حیرانی کے ساتھ، پھر ہم کیا کہیں گے کہ عبد شمس کے باپ؟ ولید بولا، خدا کی قسم، اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں اور شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بات بھی کہی تو سارا پول کھل جائے گا اور جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے اور جادو اثر کلام لے کر آیا ہے اور اس سے وہ باپ بیٹے، بھائی بہن، بیوی شوہر اور خاندان کے خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ رائے سن کر سبھی خوش ہوئے، چنانچہ جلسہ برخاست ہو گیا اور اب طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب لوگ یہی پروپیگنڈا کریں گے، لیجئے حج کا زمانہ آ گیا اور حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے اور اب ہر وقت
طاق میں لگے رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس سے جس کو دیکھو بس زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا اور بہتوں کو تو حقیقت حال جاننے کا شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھر سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، مگر وہ سازش خود ان کے سر پر آن پڑی۔ انہوں نے اسلام مٹانے کی کوشش کی، مگر اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا اور اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے اور ہم جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا وہ کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا، لوگ انجان سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گھر تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے اور قریش ہی ان کے بت خانوں کی محنت اور ان آستانوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے ملتے تھے۔ پھر مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح ان کو لوٹتے بھی تھے۔ ظاہر ہے اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے خطرہ تھا، اس لیے اب نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے۔ یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، وہ بے اختیار تڑپ تڑپ اٹھتے اور لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا اور سوچا کہ ان کا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی یہ ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی ظالم پہلے زیادہ ستاتے۔ اب وہی کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں بری طرح تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اہل خانہ بھی آپ ہی کی طرفدار تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔